السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سے ایک سوال ہے، کیا قبر پکی بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ عام لوگوں کی قبر کو پکی بنانا جائز نہیں ہے، لیکن خاص لوگوں کی قبر کو پکی بنا سکتے ہیں۔ اوپری حصے کو پکی بنانا درست ہے، اور اس کا ثبوت حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبر کو پکی بنانے کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کو پہلے یہ سمجھانا چلوں کہ اس سیرت میں اندرونی حصہ جو قبر کہتے کس کو ہے، پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ قبر کہتے ہیں اندرونی حصے کو قبر کہا جاتا ہے، گڑھے کو۔ اوپر جو رہتا ہے نا، اوپر، اس کو قبر نہیں کہا جاتا۔ اندرونی جو گڑھا ہوتا ہے نا، اس کو قبر کہا جاتا ہے۔ اور عامت المسلمین کا یہ عقیدہ ہے کہ اندرونی حصے کو پکی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں زینت ہے، اور زینت کیا ہے؟ حرام ہے اسلام میں۔ زینت مردوں کے لیے اور عام قبروں کے لیے زینت وغیرہ لگانا، یہ سب کیا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ولی اللہ کی قبر کو نشان باقی رکھنے کے لیے پکی بنانا بالکل درست ہے، اور اس کا ثبوت حدیث پاک میں موجود ہے۔ جیسے کہ مشکات شریف کی حدیث پاک صفحہ نمبر 149 میں ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن فرمایا۔ جب حضور نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن فرمایا تو ان کی قبر کے سرہانے ایک پتھر رکھ دیا۔ قبر کا جو سرہانہ رہتا ہے نا، ایک پتھر رکھ دیا، اور فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ عالمو بہا قبر اخی و ادفن الیہ من مات من اہلی۔ فرمایا یہ ہے کہ ہم پتھر رکھنے کے بعد، جو یہ عربی عبارت میں نے پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے، فرمایا حضور نے کہ ہم اس سے اپنے بھائی کی قبر کا نشان لگائیں گے۔ ہم اس سے کیا کریں گے؟ اپنے بھائی کی قبر کا نشان لگائیں گے، اور اسی جگہ اپنے اہل بیت کے مردوں کو دفن کریں گے۔ اسی جگہ ہم اپنے اہل بیت کے مردوں کو دفن کریں گے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ کیا معلوم ہوئی کہ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نشان باقی رکھنے کے لیے پتھر وغیرہ سرہانے کے پاس رکھنا بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ اور ایک روایت بیان کرتا چلوں، بخاری شریف کتاب الجنائز باب الجرید علی القبر صفحہ نمبر 182 میں ارشاد فرمایا کہ حضرت خارجہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانے عثمان میں تھے، ہم زمانے عثمان میں تھے کہ ہم میں بڑا کودنے والا وہ تھا، جو چھلانگ لگانے والا، ہم میں بڑا کودنے والا وہ تھا جو کہ عثمان بن مظعون کی قبر کو پھلانگ جاتا تھا۔ حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کو کیا کرتا تھا؟ پھلانگ جاتا تھا، کود جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو رہی کہ حضرت عثمان بن مظعون کی قبر بہت اونچی تھی۔ تب تو حضرت خارجہ فرما رہے ہیں کہ ہم میں بڑا کودنے والا وہ تھا جو ان کی قبر کو کیا ہے؟ پھلانگ جاتا تھا۔ تو اونچی جگہ کو کودنے والے کو تو بڑا کودنے والا کہتے ہیں نا، اونچی جگہ کے کودنے والے کو ہی بڑا کودنے والا کہتے ہیں۔ تو ان دونوں حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون کی قبر بھی اونچی تھی، حضرت عثمان بن مظعون کی قبر اونچی تھی۔ اور دوسری بات یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون کی قبر جب اونچی تھی تو ان کے سرہانے پر نبی پاک نے پتھر لگوانے یعنی نشان لگانے کا بھی حکم دیا تھا نا۔ تو قبر کے سرہانے پتھر تھا، اور بخاری کی اس روایت سے کہ حضرت عثمان بن مظعون کے قبر کے سرہانے یہ جو پتھر تھا، تو اب یہ دونوں روایت کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ان دونوں روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بزرگان دین، حضرت عثمان بن مظعون یہ کوئی ولی نبی نہیں تھے، یہ ولی تھے، ولی تو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ایسا کرنے کا تاکہ ان کی قبر کی نشان باقی رہے۔ تو اگر کسی قبر کے نشان کو باقی رکھنے کے لیے اگر ہم اس کو اوپری حصے کو پختہ کر رہے ہیں تو یہ بالکل درست ہے، کیونکہ نبی نے ایسے پتھر لگوانے کا حکم دیا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ علماء اور مشائخ، ولی، نبی اور صحابہ، ان تمام کی قبروں کو پختہ کرنا، اوپری حصے کو، اندرونی حصے کو جائز نہیں، اوپری حصے کو پختہ کرنا، یہ خود حدیث پاک سے ثابت ہے۔
یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. تو جب حدیث پاک سے ثابت ہے، اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ علماء اور مشائخ کی قبر کو اونچی بنانا، علماء اور مشائخ کی قبر کو اونچی بنانا یہ حدیث پاک کی روح سے بالکل درست ہے، کیونکہ اس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ عامت المسلمین کی قبر نہیں ہے بلکہ ایک علماء اور ایک ولی کی قبر ہے. تو عامت المسلمین کی قبر سے جدا کرنے کے لیے ان ولیوں کی قبر کو الگ اور بالکل اونچا بنانا یہ بالکل درست ہے، بالکل جائز ہے. اس میں کیا ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، بالکل حدیث کے روح سے بالکل جائز اور بالکل درست ہے.